نہیں ہے. تو خدا کے لیے منسٹر صاحب یہاں آتے بھی ہیں, بہت بیان بازی بھی ہوتی ہے, لیکن سرزمین پر اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی ازالہ نہیں ہے. لوگ اس گرمی کی شدت میں تڑپ رہے ہیں, لیکن یہاں پر جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی حال نہیں ہے. خدا کے لیے سر کوئی اپنی طاقت استعمال کریں اور ریلیف پہنچائیں پاکستان کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر. شکریہ. صاحبزادہ حامد رضا, یہ سرور صاحب 1 منٹ کے لیے جمال احسن نیازی صاحب کو 1 منٹ. جی جمال صاحب کا کھولیں, مائک کھولیں. شکریہ اسپیکر صاحب. میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. سرگودا جیل کے باہر سے میرے حلقے کے تقریباً 30 لوگوں کو پولیس اور کچھ نامعلوم افراد گرفتار کر کے لے گئے, اور ان کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا, بتایا نہیں جا رہا کہ ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے. جناب اسپیکر, ہم کس سے سوال کریں, ہم کس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں کہ ہمارے لوگوں کو کہاں رکھا گیا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. 13 مہینے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی, اور پھر اور وہ وہاں سے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب اسپیکر, کیا ہمارے ملک میں عدالتوں کا یہی احترام ہے کہ 13 مہینے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا باہر سے, اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں اور دوسری گاڑیوں میں بھر کے کہاں لے گئے کوئی پتہ نہیں ہے, اور کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جناب اسپیکر, میرا اس ایوان سے سوال ہے کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں, اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس پہ رولنگ دے. ہمارے 30 لوگ جو اس وقت نامعلوم لوگ اور پولیس لے گئی ہے, وہ بتائے کہ وہ لوگ کہاں ہیں, ہم ان کے لواحقین کو کیا جواب دیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صاحبزادہ صاحب. جی شکریہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں, اور اس کے بعد میں بانی چیئرمین تحریک انصاف محترم عمران خان صاحب کا, اور خصوصاً اپنے حلقے کی عوام کا, N104 کی عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے ایک خود ساختہ لیڈر آف دا اپوزیشن, جو پوری الیکشن کمپین میں اس بات کا دعوے دار رہا کہ چونکہ نگران وزیر اعظم کا نام میں نے دیا تھا تو مجھے یقین دہانی بھی وہاں سے کروائی گئی ہے کہ میں ہر حال میں انتخاب جیتوں گا. لیکن میرے حلقے کی غیور عوام نے اس نام نہاد لیڈر آف دا اپوزیشن کو 8 فروری کو اس کی اوقات بھی دکھائی اور اس کی حقیقت بھی بتلائی. جناب اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چونکہ میری تقریر پریزیڈنشل سپیچ کے حوالہ سے ہے, محترم پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈائیلاگ کی بات کی, لیکن ڈائیلاگ کی بات کے لیے ایک ماحول چاہیے, کچھ مردم شناس اشخاص چاہیے, کچھ ریزنیبل پرسنالٹیز چاہیے. جب خصوصاً سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والا ایک زبان دراز بنارسی ٹھگ جب ایوان میں کھڑا ہو کر غلاظت سے بھرپور زبان استعمال کرے گا کہ جس کی زبان کے شر سے کوئی شخص محفوظ نہیں, اور جس وقت ہمارا مفرور وزیر داخلہ یہاں پر کھڑا ہو کے یہ بات کہے گا کہ ہم تو ڈائیلاگ چاہتے ہیں, لیکن ہمارے منتخب اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہوگا, تو پھر جناب والا مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھیے ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب
کی جو برکات گزشتہ رات امریکہ میں ورلڈ کپ کے میچ میں پہنچی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کا بھی بلیک ڈے تھا کہ ہم یو ایس اے جیسی ٹیم سے گزشتہ رات T20 کا میچ ہار گئے. یہ ایسے اشخاص ہیں, یہ ایسی شخصیات ہیں, یہ جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں ان کی نحوست وہاں تک پہنچ جاتی ہے. جناب والا دیکھیے, میں جنرل ضیاء صاحب کا وقت تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن جنرل مشرف کا دور تھا. میرے والد اسی ایوان کے ممبر تھے, ہم اپوزیشن میں تھے. میں نے ان کا جبر و ستم تو دیکھا, لیکن اس جبر و ستم میں بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو جس طریقے سے نگران حکومت کے ٹائم پہ اور موجودہ دور میں پامال کیا جا رہا ہے, یہ شاید پرویز مشرف کے ٹائم پر بھی نہیں تھا. جناب والا, یہ کیا گیا کہ لوگوں کو ان کی خواتین کی ویڈیوز بھجوائی گئیں, ان کے گھروں کے بزرگوں کی ویڈیوز بھجوائی گئیں, ان کے بچوں کی ویڈیوز بھجوائی گئیں, اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم عمران خان سے اپنی وفاداری بدلو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آج عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر آئے ہیں, ان کی جوان مردی کو بھی سلام ہے, ان کی ہمت کو بھی سلام ہے, ان کی شجاعت کو بھی سلام ہے کہ ان اشخاص نے ان ریاستی جبر و تشدد کے باوجود اپنی وفاداری نہیں بدلی اور اسی طریقے سے کھڑے رہے. جناب والا, بانی چیئرمین کے اوپر ایک سائفر کا کیس کیا گیا. وہ ہمارے تقریباً سارے وزیر ہی مفرور ہیں قومی اسمبلی سے. یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی ہے کہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اگر آتے بھی ہیں تو شاید کسی کو صرف شکل دکھانے کے لیے. لیکن وزیر موصوف نے فرمایا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے غداری کر دی. ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہتی تھیں کہ سائفر ہے ہی نہیں, سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, سائفر ایک ڈرامہ ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے, اور اب ایک ایسا کیس کہ جس کی وجہ سے شرم کے مارے سر جھک جاتے ہیں. عدت کے معاملے کے اوپر تمام مسالک کے مفتیان کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عدت کے اندر عورت کی رائے حتمی ہوتی ہے, لیکن ایک جج کسی کے کہنے کے اوپر ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے, اور پھر اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوتی. اور پھر اس کے بعد مجرمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے وہ کیس مکمل ہونے کے بعد اب ایک نئے جج کی طرف ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جناب والا, جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے, اور میں پاکستان کے مقتدرہ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ان کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ راہ رستہ, راہ دسی دائے, پچھی دائے, تکی دائے, موڑی دائے, ڈکی دا نہیں. آپ نے راستہ روکنے کی کوشش کی, لیکن 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے